أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قرآن پاک کی ہر آیت کے اندر معانی کی دفتر پوشیدہ ہے. ایک آیت کے لیے کتنی معانی یہی ہے کتنی چیزوں میں جو معنی ہے 20 چیزوں میں تو معنی جو ہے امام راضی نے پوچھی تھی کبھی میں دیکھا ہے کہ باپ کو جو ہے حضرت عمر نے بقرہ کو کئی سال میں پڑھا سمجھ نہیں آتا کیا پڑھا کیسے پڑھا ہم نے سوچا نہیں. بہرحال قرآن پاک کی تفسیر جدید بھی ہو اور جس آدمی بھی ہو جس صورت میں ہو
اور اللہ کیا پسندیدہ انشاءاللہ. اس آیت کے بارے میں ابھی دھیان میں آتا پہلے بھی دھیان میں آیا. یہ آیت پڑھو ایک چیز کی تصویر دیکھوں پر بھی یہ رہتا ہے, سناؤ نہیں رہتا کیا اپنے کو مفید معلوم ہو جب مفید ہے اثر بات ہے بھائی. اس اثر کو دوسروں کو پہنچاؤ ترتیب ہے. ان صلاتی نسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. آپ کہیے نبی کو حکم رہا ہے, آپ فرما دیجیے کہ میرا زبان میری نماز اور میری سب عبادتیں ہیں, میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نوازا ہے. کیا آپ کہیے یہ سبب شریف نہیں تھا. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب خود ہے نا کل ان نساتی کہ آپ یہ بھی فرما دیے بلا شبہ میری نماز اور میری دوسری تمام عبادتیں وہ میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ ہی بھی ہے. جو رب العالمین ہے اس کا کوئی شریک نہیں. رب العالمین ہے جو عبادت اسی کو زیر دیتی ہے. آپ اس کی تربیت کے تحت ہیں, ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی. رب العالمین رب تربیت مربی کو جیسے ظاہر کی تربیت کرتا ہے باقی کی تربیت نہیں کرتا ہے رب العالمین. وہ جدید صاحب سے بھی نے کہا انتقال والے جدید صاحب کا تو خواجہ محمد معصوم سے بھی نے کہا کہ حضرت وہ جدید صاحب انتقال اب کیا ہوگا. رب العالمین موجود ہے وہاں کیا وہ مربی کافی یہ نہیں کہتے ہیں وہ بھروسہ کرو اللہ تربیت لگے رہو خواہش رکھو اعتقاد رکھو. اس آیت میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں. اول یہ کہ ہر کام اللہ کے رضا کے لیے ہونا چاہیے. کچھ ان صلاتی اول یہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے اللہ ہی کے لیے. کچھ ان صلاتی میری نماز اللہ کے لیے. نماز دوسروں کو دہرانے کے لیے نہیں ہے, اسے عوض لینے کے لیے نہیں. ہندوستانی ملک کے ساتھ مشہور ہے. ایک بزرگ نام کے تھے, ان کی کئی دعوت ہوئی, آئے دعوت کھا کے آئے اور لڑکے کے گھر میں جلدی سے کھانا نہیں آ دو ہندوستان میں. کہا ابا آپ تو دعوتی میں گئے تھے. کہا کم کھایا ہے تبھی کام آئے, تاکہ اس کو بزرگ سمجھائے. کم کھایا تاکہ کام آئے. لڑکا بھی بڑا ہوشیار تھا, اس نے کہا نماز بھی پڑھ لیے تاکہ وہ کام آئے. جب کم کھایا ہے تو نماز کبھی پڑھا ہوگا آپ نے, یہ مطلب کھایا کم تاکہ لوگ بزرگ سمجھیں, تو نماز کبھی پڑھی ہوگی تاکہ بزرگ سمجھیں. مرد ہے جہاں جگہ اس کا تو پڑھا ہوتا ہے. دوسرا پڑھنے پڑھا جائے کتاب ہے ہی نہیں. سب سے پہلے کوئی طریقہ نہیں ایسے معارف ہے اس کے اندر. جب لکڑی ہوتا ہے, لڑکے نے کہا میں نے کم کھایا ہے تاکہ کام آئے. کہا نماز ہی پڑھ لیجیے تاکہ کام آئے. سمجھا انہوں نے کہ کم کھایا ہے بزرگی کی اظہار کے لیے, تو نماز کو تبھی پڑھا ہوگا بزرگی کی اظہار کے لیے. موت بھی قیمتی ہے. دو بات, اول کہ ہر کام اللہ کے رضا کے لیے ہوتے ہیں. یہ نتیجے کے بیان ہو رہا ہے نماز روزہ کے رضا کے لیے. مرسا والا رمضان
ایمانن و احتسابن غفر لهم ما تقدم من ذنوبهم. جو روزہ رکھے ایمان سے اور احتساب ثواب سمجھے گے، پھر عادت نہیں بلکہ اس کی نیت کرو کہ اللہ ہم کو اس میں ثواب دے گا، اس کا اعتقاد رکھو. یہ من صام رمضان ایمانن و احتسابن، ایمان سے روزہ رکھے، بھوک پیاس روزہ نہیں ہے. بھوک پیاس میں دوسری قوم بھی رہتی ہے، چیز نہیں کھاتے نہیں، کچھ نہیں، اس کا کوئی ثواب نہیں. ایک مہینہ بھی نہ کھا تو بھی کوئی ثواب نہیں. کھانا پینا اللہ کی رضا کے لیے، اور نہ کھانا بھی اللہ کی رضا کے لیے، کھانا بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ تاکہ تقوی اللہ عبادت ہو. کھانا اس لیے کرے تقوی، منام بھی تقوی اللہ عبادت کے لیے تاکہ عبادت میں قوت آئے. اسی بنا پر حضرت معاذ فرماتے تھے احتسب نومتی کما احتسب قومتی. ہم اپنے نوم کو بھی عبادت سمجھتے ہیں جیسے جاگنے کی عبادت سمجھتے ہیں. جس طرح تہجد پڑھنے کی عبادت، اسی طرح اگر پر ضرورت ہم سوتے ہیں یہ بھی ہم عبادت سمجھتے ہیں، اس کا بھی جواب ملے گا. حضرت معاذ صحابی بہت بادشاہ اللہ سے وہ نومتی اتنی مدد سنا مجھے یاد کریں تھوڑی سنو بول دوا انتر سے نومتی کما انتر سے قومتی. میں اپنے نوم کو بھی عبادت سمجھتا ہوں جیسے قیام کو احتجاجی کے بعد پڑھنے کو عبادت سمجھتا ہوں. اللہ کے لیے جیے اور اللہ کے لیے مرے. میرے پوری زندگی اللہ کے احکام کی پابندی گزاری. مثال ایک آدمی سے پوری بات آئی ہمارے نبی صاحب یہ بہت پڑھتے تھے ان صلاحی مسلم کسی آدمی مانتا کہ کثرت سے پڑھتے تھے ان صلاحی یونیورسٹی مایا ماتی جائے. لکھا حضرت معاذ نے لکھا ہے کہ اسے پڑھنا مطلوب ہے، معلوم ہے، برابر پڑھتے ہیں. ان صلاحی یونیورسٹی مہیلایا مماتی للہ رب العالمین. ہم سب لوگوں کو اس پر لڑائے مگر سب اگر حقیقت نہیں تو کوئی نہیں. حقیقت پیدا کرو، کہیں آنا جانا رہنا سہنا حتیٰ کہ حج عمرہ منصاب کرنا. وللہ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. وللہ اللہ پہلے علماء کابلی تھے تو حج اور منی میں تقریبی لیے ہم اسی کہہ دیا بہت معاملہ. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع. وللہ اللہ ہی کے لیے ہے بیت اللہ کا کرنا. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع. استطاعت کی بات ہے، اللہ پہلے. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع. جو حج کرے طاقت رکھے تو اللہ کے لیے حج کرے، اللہ کے لیے سمان لیے. سوم بھی اسی لیے ہے، بھوکا رہنا بھی انہیں کے لیے ہے، در بدر پھرنا بھی انہیں کے لیے، جان دینا بھی انہیں کے لیے ہے. بھوکا رہنا انہیں کے لیے ہے. انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ہم نے اپنے چہرے پر عام کر دیا. انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اللہ ہم سب لوگوں کے اعمال میں روح پیدا فرمائے، خلوص سے روح پیدا ہو. کوئی مشکل نہیں. صحابی نے کہا بھائی آپ نے بال دبایا ہے، کیا نیت کیا؟ مجھے پوچھا ارے میں نے تو یہ نیت کیا ہے کہ سائے کے نیچے لوگ بیٹھیں گے، آرام ملے گا تو سواب ملے گا. ہاں درد کی نیت صاحب نے کہا کہ مشکل کیا ہے، نیت بالکل آسان ہی نیت کر. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تصحیح نیت کی توفیق. اللہ
شاہ اللہ صاحب نے لکھا تصویر نیت اصل بنیاد نیت کی تفصیل آنا جانا اللہ ابھی اصلاح کے لیے بیٹا تھا اصلاح کے لیے قدم رکھو اٹھاؤ شروع ہو جائے گی اگر نامہ امان میں السلام لگے گا زمین کی 120 سالوں کی طرف قدم رکھا اور نکل جانے لگا ایک یہ کرنا تھا اللہ کے لیے میری زندگی اللہ کے پابند اللہ کے احکام میں پابندی سے گزرے فرائض واجبات کے علاوہ بھی کاموں میں اپنے کو لگا رکھے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو اللہ کا قرب حاصل ہونے کے لیے کوئی نوافل کرے جناب پر ہر فرائض ہے قرب فرائض ہے اور قرب نوافل بھی ہے تکمیل جو آئی ہے جو حدیث ہے بہت کبھی بندہ کرتا رہتا ہے یہاں کے میں اس کا دھیان رہتا ہے اسے نوافل جو دی فرائض کا قربانی کرتا رہتا ہے نوافل کا بھی قربانی کرتا ہے یہاں تک کہ ہمارا ایسا جو وہ میری زبان ہے میری جس سے وہ بولتا ہے میرا ہاتھ ہے تو اس میں پڑا ان معلوم پر ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کیا نہیں سبھی بھی جانتے ہیں کہ فرائض کے ساتھ ساتھ کچھ نوافل کا بھی اہتمام ہونا چاہیے ماشاء اللہ پسند کرتے ہیں نوافل کا اہتمام آتا ہے فرائض میں کچھ کمی رہ جائے گی تو نوافل کے ثواب سے کو پورا کر دیا جائے گا کسی کو نہیں کرا اللہ ہی دیکھیے اور اللہ ہی یہ پڑھے پوری زندگی اللہ کے احکام کی پابندی میں گزارے اور فرائض و واجبات کے علاوہ بھی انہیں کاموں میں لگائے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو میں نے یہ کہتا میں اس کا قریب نہیں ہزارے میں کہیں یہ پوچھا کہ کوئی فرائض ادا کر لے اور یہ مجھے ادا رہے تو کیا یہاں اتنا ادا کرنا مانے نجات نہیں ہے نجات ہو جائے گی لیکن مقامات ابیت پہنچے گی مانے اس کے لیے نوافل نہیں کرے میں ادھر لکھا کے چلی اللہ نے کہیں کہا کیا نماز پڑھنا کافی ہے مانے نجات نہیں ہے نجات ہو جائے گی لیکن مقامات ابیت پہنچنے کے لیے نوافل کی ضرورت ہے ٹھیک ہے بات کوئی کتابیں دیکھتا ہے اس کا بات نہیں ہوتا ہے کوئی چیز اس میں اگر بھی ہمارا کتاب میں گیا ندوے میں مولانا محمد یا حسنی سے ملاقات کی بڑے آدمی کہیں مولانا کا ایمان ہے من خدا کو بھی کیا ہوتے ہیں اس میں زیادہ مان کہ ہو رہا ہے کہ تب اس کا ذکر آتا ہے وہاں بتا دو کرنا پھر وہ افراد عقائد کی کتاب ہے عقائد کی کتاب ہے تو ان کو چاہیے ہوا کہ عام طرح سے مرتبہ آتی ہے پیام کے اندر تک انہیں علمی تحقیقات تھوڑی ہونی ہے ماشاء اللہ صاحب علمی تحقیقات سے بولتے یہی ہے کل اس میں کیا مرتبہ نہیں آ رہے علوم اللہ کے لیے جن سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے فرائض کا ساتھ ساتھ نوافل اللہ ہم سب کو توفیق اور جب مرنے لگے ایمان ہی کو مرے کوشش کرے ایمان میں فضول نہ آنے پائے ہوتا ایمان کو بچاؤ اللہ میری اصل میں ایمان اللہ عزت ہو یقیناً سے بادو کفر رحمت انار بها سر کرامتی فی دنیا والآخرہ اللہ ہمیشہ ایمان چاہتے ہیں کہ ہمارا کفر نہ ہو نبی دعا کرتا ہے اللہ میری اصل میں ایمان اللہ عزت و یقین اللہ سے بادو کفر یقین کے بعد کفر بھی آ سکتا ہے کبھی تو اس نے فرمایا اللہ میری اصل میں ایمان ایک ایک بڑے بڑے لوگ باقی باتیں کریں اللہ ہم سب کو موقع دے
بڑے لوگ کی بات کر رہا ہوں گوانے کی باقی بات اللہ جب توفیق سب کر دیتا ہے جو بھی کہے زبان سے یہ ضروری نہیں وہ ضروری نہیں یہ چیز اور جب مرنے لگے تو ایمان ہی میں بڑھے تو اس کی یہ موت قیمتی ہو جائے گی. جو موت آئی ایمان پر تو موت قیمتی. زندگی میں اگر ایمان ہے زندگی قیمتی میں نے کچھ نہیں کرتا پورے کر کے پھر دیا جائے گا. محمد خواہ ہو مقابل ولا نفس عن الهوى ومن تقام آخر هذه الدنيا فإنه. اور جب مرنے لگے تو ایمان ہی کو مرے اس کی موت قیمتی ہو جائے گی. موت بھی قیمتی ہو جائے گی کیونکہ موت ہی اخروی نعمتوں کے درمیان حال ہے. موت آئی نہیں فریق الفجر ہے فریق الفجر فریق الفجر. ابراہیم اعظم سلطنت چھوڑ دیا تھا. بہت سے واقعہ لکھے ہیں اس میں سے ایک یہ بھی جنگل میں چلے گئے. لوگ گئے کہ حضرت کیا بات ہے کہ آپ نے سلطنت کو چھوڑ دیا کیا ایسا ہے ایسا بات بولے بہت اشارہ کیا کہاں بھائی میں نے آج سنی فریق کی جگت اور فریق کی شریف. مجھے خیال ہوا کہ معلوم نہیں جنت والوں میں سے ہوں گے دوسرا والوں میں سے اس نے چھوڑ دیا ہے. جنت میں ہونے والے کے لیے سرگرم کیا کروں لگے سرگرم کیا کروں لگے جو جہنم میں جا رہا ہے یہ سرگرم کس کام آئے گی. بس کہا تھا ابراہیم میں آتا ادھمی لوگ کراتے ہیں فاروقی ادھمی وہاں تھا جو بڑے یہی کیا ادھمی تھے سزا آبادی کی بات کہاں پر مجھے مار فریق ایک بڑی جنت تم یہ یقینی طور سے کہا جو میں جنتی فریق سے ہوں تو چڑھ جاتا ہوں حکومت میں یہ کو کرے گا ٹھکانے تو ہم بیچے گا. بزرگوں کا حال ہے اسی چیزیں جاری نہیں کرا ان کا حال کالی ہو گیا. محمد صاحب بہت جان کرتے تھے یہ بزرگ تھے روٹی بھی نہیں کھاتے تھے ستو رکھے رہتے گھوڑا پی گیا لیکن یہ بھی ساتھ کرتے یہ سب کے لیے نہیں کرتا ہوں بھائی یہ ایک بزرگ کا حال میں آ جاتا بہت کرتے تھے یہ نہیں سبزی میں کچھ تھوڑا جاتا آگاہ کا حال محمود تھا آخر کے لیکن سب کو اللہ نے مقرر بھی کر دیا ہمارے بنیادی کامل ہوتے. جب مومن بندہ موت کے پل سے پار ہو جائے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. موت آئی ہم لوگوں کو بھی آنا ہے. آنے والی کس سے ڈالی جائے گی جان ٹھہری جانے والی جائے گی. جہانگیر بادشاہ گئے لوگ گئے ان کے گنجی لگی ہوئی تھی لوگ بڑے سب بیٹھے تھی فوراً آ گیا جہانگیر فوراً نیچے اترتا تھا. اب یہ جہانگیری مشہور ہے. علامہ شبلی نے پوری نظمی ان کے عزل جہانگیری میں لکھا ہے. کہا کرتا تھا کسی نے کہا تھا آپ اتنی مشقت کیوں بنا کرتے ہیں سونا بھی آپ کا سو جائے گی سو جائے گی. بادشاہ کہا ہے میں عمر عزیز کو سونے میں بلانا ہی نہیں چاہتا گاندھی کا رہا
بادشاہ پورے ہندوستان پاکستان کا جاتا ہے. میں عمر عزیز کو میں سونے میں گھر لے جاتا ہے. ہاں میں گرا درویش بہت بڑی نیک سامنے موجود ہے. جانے کو رہوں گا ابھی مجھے نہ دے دو مجھے بھی جانے کے. ہاں میں گرا درویش یہ بادشاہ تو بھی کہے بادشاہ پورے ہندوستان افغانستان کا بادشاہ جاتا رہتا تھا. جب بھی کھڑے رہا ہے فوراً موت گرا درویش نیند کے لیے بہت خواہ میں گرا درویش بہت بڑی موت سامنے ہے. سونا ہی ہے کہ آپ جو ملتے وقت لائے سونے میں موت گرا درویش. اس کے لیے خیریت ہے اگر عام مومنانہ زندگی گزارتے ہوئے کسی جہاد شرعی میں شریک ہو گیا اور دشمنان دین کے ہاتھ میں شہید ہو گیا تو شہادت کی وجہ سے اس کی موت اور زیادہ قیمتی ہو جائے گی. ہر مومن بندہ اپنی موت اور زندگی کی قیمت کو سمجھے. ہر مومن عاشق الہی کرتے اسی وجہ کی تفصیل میں پسند کرتا ہے. یہ اور کسی میں اس طرح نہیں ملے گا. تو مفتی شفیع صاحب ملے گا ہمارے لیے صاحب میں بھی لکھنے والا تفصیل وہ بڑی بات ہے. جب یہ تفصیل میں لکھا آپ لکھنے تو یہ لکھنا تھا اب یہ بھی صاحب لکھتا ہے. ہر مومن بندہ اپنی موت اور زندگی کو قیمتی سمجھے نصیحت کر رہے ہیں. ہر مومن بندہ میں مرمہ سے تقریب بھی دکھا دیا مواد قرآن پر جب یہ کتاب آ رہی جو منشا تھا میں کیا لکھ پاتا غلط بات کیوں کہتی میں کیا لکھ سکتا ہے. میں لوگ اپنے حصہ کے مزاج قابل بہت قابل میں نہیں کہنے کی بات میں کیا لکھتا یہ بہت تھا. ہر مومن بندہ اپنی موت اور زندگی کو قیمتی سمجھے. ان صلاتی نسخی مایات مماتی بھی موت کو بھی سمجھے. اللہ نے موت کو بہت بڑا تحفہ دیا اس کو سدھارو موت کو بھی صحیح کر دیا. ہر مومن بندہ اپنی موت اور زندگی کو قیمتی سمجھے اور اپنے مقام کو پہچانے. کیا ہو گیا کوئی چیز نہیں اس کون صبح کرے گا کوئی نہیں کرے گا. بہت سے ہم بات تھے مان وہ ختم ہو گیا مجھے بیٹے یہی ختم تھے. ہر بندہ اپنی موت اور زندگی کو قیمتی سمجھے. بہت سے لوگ آتے تھے اور وہاں بہت میں دیکھتا ہوں کتنی بھی لگی رہتی تھی لوگوں کی وہاں ایک بھی نہیں بوٹے. ہر مومن بندہ اپنی موت اور زندگی کو قیمتی سمجھے اپنے مقام کو پہچانے اپنے مقام کو اور قیمتی زندگی کو ضائع نہ کرے. میں جوانان سعادت مندوں سے کہوں گا خواجہ محمد معصوم لکھتے ہیں میں جوانان سعادت مندان سے کہوں گا کہ اپنی جوانی کو اللہ لگے میں خرچ نہ کرو. بہت بڑی قیمتی چیز ہے. ہر کوئی بندہ اپنی موت اور زندگی کو قیمتی سمجھے اور اپنے مقام کو پہچانے اور قیمتی زندگی کو ضائع نہ کرے. آپ سب نہیں جوان سمجھتے جاگ رہے ہیں تو جاگ رہے ہیں. سوچو آج تک کسی بھی نہیں پڑھتے ابھی اگر تعلیم دیجیے سرکار پریشان کرتا ہے. ہاں برابر دن رات ٹی وی دیکھو گے دیکھو گی اور کے بعد بقول حضرت ہے کہ تمہارے پاس پیسے آئیں گے
چڑی شیطان نہیں چڑی جائیں گے. وہ تو بہت آسان ہے. طویل دیکھے کھانے کی بہت نہ کوئی فرق پڑا بھی نہ پڑا نہیں لکھے جائے. بہت مشکل سے لکھتے تھے. کہاں میں کیا لکھوں گا, کوئی فرق پڑے یہ پتہ نہیں پڑھ نہیں سکتا. اور کہتے تعلیم بچوں کی یہ ثابت ہے بہت بھی. ہر مومن بندہ اپنی موت اور زندگی کو قیمتی سمجھے اور اپنے مقام کو پہچانے اور قیمتی زندگی کو ضائع نہ کرے. مومن اپنا سب کچھ جان اور مال اوقات حیات اپنی موت اللہ ہی کی رضا کے لیے خرچ کرے, کیونکہ اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین. تم بندے نالائق, بندے حقیر ہو, کیونکہ اللہ رب العالمین ہے, پروردگار ہے. اس کا حق اس سے بہت زیادہ ہے کہ تھوڑی زندگی اس کی راہ میں خرچ ہو جائے. بہت زیادہ لاکھوں سال کی زندگی میں کبھی ایک سال اگر لکھا ہوا حدیث ہے, اگر کوئی شخص پیدا ہو گیا پیدا ہو گیا بچہ اور زندگی پر پیشانی رکھ دیا, حدیث مثال نکال کر کے زندگی بھر اپنی پیشانی سردے میں رکھے رہے ہزاروں سال تک بھی اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا. اپنی موت اللہ ہی کی رضا کے لیے خرچ کرے, کیونکہ اللہ رب العالمین ہے, پروردگار ہے. اس کا حق اس سے بہت زیادہ ہے کہ تھوڑی سی زندگی اس کے راہ میں خرچ کرے. وہ بزار کو امید ہو آنا اول مسلمین فرماتے مجھے اس کا حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا فرما پڑ رہا ہوں. ان بات کو عمل کرنے کے لیے بچے جا رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ہے وہ بیچارے کو امید ہو آنا اول مجھے اس کا حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں. یہ اول اس امت کے اعتبار سے ہے. پہلے بھی وہ کیا ہے اس امت کے اعتبار سے سب پہلا اس کا جواب دیا ہے. یعنی میں اس امتیں موجودہ ہیں جو آخری حکومت سب سے پہلا مسلم ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار. اللہ ہم کو فرما بردار بنا, اللہ تعالیٰ اپنا فرما بردار موتی فرما بردار اپنی زندگی کو راہ میں خرچ کرنے والا, راتوں کو جاگنے والا, صدقہ کرنے والا, ہمدردی کرنے والا, غمخواری کرنے والا, یہ ہونا یہ مومن کی شان ہے. مومن کی شان ہے جو فرما بردار. اللہ تعالیٰ المسلم من سلم المسلمون بلسان ويد کا خیر خان اقول المومن المسلم اقول المسلم ہے. بہت سی روایت بہت سی روایت مومن دین میں حقوق اللہ کو ادا کرنا, حقوق العباد کا ادا کرنا, حقوق الاخوہ کو ادا کرنا. ایک حدیث نقل کرتا ہوں اہلوں میں حقوق الاخوہ میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب آیات کے مسائل کو عمل کرنے کے لیے واضح ہے. کوئی کیا کر پاتے یہ قرآن ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, کسی کسی کے اندر تعلیمات ہیں. ہر آیت دفتر کی نگاہ ہے. ایک دفتر ایک کا ہے, لیکن آج کی تفصیل ایک جلد میں ہو سکتی ہے. جو ہم دادی ہماری کتنی چیزوں میں تفصیل لکھا پڑا اور لوگوں نے بھی لکھا ہے. بڑی بھی تفصیل سے بتا ہے جو اچھا لکھتا ہے. عرب والے بھی لکھتے ہیں. سیدنا جو کالی جیلانی بھی ہمارے تفصیل. اللہ تعالیٰ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل استعارے کی توفیق دے اور جو ایام گزر رہے ہیں اللہ کی قدر کی توفیق دے. زندگی بہت ہی موہوم ہے. موت پہ یقین نہیں ہے, زندگی موہوم ہے. موت متیقن ہے آئے گی.
زندگی آدھا کریں خیر قرآن فلاں خیر قرآن فلاں غنیمت شمار ہوں داپیش سربان برائے فلاں نماز مجھتا نہیں خیر قرآن فلاں اے فلاں عمر کو غنیمت سمجھ اس سے پہلے کی یہ خبر آئے کہ فلاں میں مر گیا جیسے خیر قرآن معنی کو تھوڑی دیر بعد خیر قرآن فلاں کو غنیمت شمار ہوں داپیش سربان برائے فلاں نماز اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق اپنے بچوں کو بھی سکھائیں یہ سب کی چیزیں عالم ہے جائز ہے تو اس کے اندر حد ہے صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرمائے اے عائشہ پہنو منع نہیں ہے لیکن دوسرے کو اگر ایسا کچھ کہا کہ ہم کپڑا پہنے ہم کو اچھا کہا اچھا رہنا ٹھیک ہے مگر ان چیزوں دلیل میں بننا ٹھیک نہیں یہ پہن کر کے عجب نہ آنا چاہیے مطلب میں پہننے سے منع نہیں کیا اس سے کپڑے کو حضرت فاطمہ بار اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ہمارے سارے کی تو بہت سے لوگ آج چلے بھی جائیں گے کل چلے جائیں گے بھی چلے جائیں گے دنیا ہی سے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اپنے اصلاح کی فکر پیدا فرما دے اصلاح کے لیے کوئی بہت زیادہ مشکل اصلاح کا ارادہ اگر کیا اور موت آ گئی جہاں سے ملا کر جائے اللہ سب کو توفیق دے وہ آپ کو کسی نے حضرت سے کہا مجھے سے کہا کہ حضرت ہم لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں کچھ فائدہ نہیں ہوتا مجھ سے کہا تھا اس بار پدید آدمی تو میں نے کہا کہ بھائی جس وقت آپ بیٹھتے ہیں اس وقت باقی فائدہ ہوتا نہیں تو میں نے حضرت سے کہا یہ میں نے کوئی جواب دیا کہا بہت اچھا جواب دیا جس وقت مریض بیٹھا ہے اس وقت تو عمر کا دائیا ہوتا ہی کچھ عمر ہے اگر اسی وقت مر گیا تو عمر کے ساتھ جائے گا اللہ تعالیٰ سب کو ہمارے سارے کی توفیق دے اور مہینے متبرہ کے قدر کی توفیق دے اور اپنی محبت نسبت سے سرفراز بنائے الہی مقصود منتوی وجہ تو محبت و معرفت خود دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو ہم سب کو دعا کرنے کی توفیق دے الہا و داری سے دعا کرنے کی توفیق دے مسجد میں زیادہ ہم نہیں کر سکتے یہ ہر آدمی کی بات لازم ہے اپنے طور پر جیسی دعا جس کے لیے پوری امت کے لیے دعا کرنا چاہیے الہا و داری کے ساتھ ساری امت اصلاح پا جائے اللہ اس کو عافیت عطا فرمائے دین کی دنیا کی خیر اور بھلائی کے دروازے اللہ کھول دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.